قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے قیامت کی نشانیوں میں نشانی نمبر 71 کہ مومن کے خواب کا سچ ہونا۔ خواب کی حالت میں انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس کے کچھ معنی ہوتے ہیں اور کچھ احکام ہوتے ہیں۔ کچھ خواب تو بالکل ایسے سچے ہوتے ہیں جیسے کہ صبح ہوتی ہے، اور کچھ جھوٹے ہوتے ہیں، اور کچھ خواب جو ہوتے ہیں وہ صرف خیالی ہوتے ہیں کہ جو کچھ ہم دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں وہ خواب میں آ جاتا ہے، تو اس کی کوئی بھی تعبیر نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خوابوں کے بارے میں بتایا، ایسی خوابیں جو قیامت کی علامات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور اسی طرح جو سچا خواب ہوتا ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد نبوت سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے مبشرات کے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اچھا خواب جو ایک مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے کسی کو دکھایا جاتا ہے۔ تو اب خواب کا سچا ہونا اور مومن کے لیے اس کا خوشخبری ہونا قیامت کے قریب ہونے کی اور کائنات کے ختم ہونے کی ایک نشانی ہے کہ مومن کا جو خواب ہے وہ قیامت کے قریب سچا ہوگا، اور مومن زیادہ نیک اور لوگوں میں زیادہ اجنبی ہوگا، یعنی کہ اتنا کہ لوگ اسے پہچانتے نہیں ہوں گے۔ تو ان حالات میں پھر مومن کو سچا خواب آئے گا اور وہ اس کی تنہائی اور اجنبیت کو دور کرے گا، اور اس کا انیس و غم خوار ہوگا۔ انیس کہتے ہیں جو اس سے محبت کرنے والا، اور غم خوار یعنی اس کے دکھ کو ہٹانے والا، اور اس کا خواب کم ہی جھوٹا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا زمانہ قریب آ جائے گا تو مسلمان کا خواب کم ہی جھوٹا ہوگا۔ جس کا خواب سچا ہوگا وہ بعد میں بھی وہ سچا ہوگا، یعنی کہ وہ بات بھی سچی ہی کرے گا۔ تو مومن کا جو خواب ہے وہ نبوت کا 45واں حصہ ہوگا۔ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک سچا خواب جو اللہ کی طرف سے خوشخبری دیتا ہے، دوسرا پریشان کن خواب ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ عموماً ہر کام تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ اچھا ہو یا برا ہو، کیونکہ اس کے ارادے کے بغیر کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ لیکن عموماً جو اچھی چیز کی نسبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کی جاتی ہے، اور بری چیز کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کی طرف کوئی بری چیز کی نسبت کی جائے۔ تیسرا خواب وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، یعنی کہ جو بھی خیالات ہمارے دل میں آئے، رات کو ہمارے خواب میں آ گئے، تو اب اگر تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے، نماز پڑھے اور لوگوں سے یہ خواب بیان نہ کرے۔ تو میں خواب میں بیڑی کو پسند اور توق کو ناپسند کرتا ہوں، کیونکہ خواب میں بیڑی کی تعبیر جو ہے، زنجیر بیڑی کو کہتے ہیں، اور توق جو گلے میں ڈالا جاتا ہے اس کو توق کہتے ہیں۔ تو بیڑی کی تعبیر ہے دین پر استقامت اور ثابت قدمی۔ جیسے کہ بیڑی کسی قیدی کو ڈال دی ہے تو وہ کہیں نہیں جا سکتا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دین کے اندر وہ ثابت قدم رہے گا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ جو ہے یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی، اور سب سے عمدہ ترین شرح انہوں نے لکھی فتح الباری کے نام سے۔ ابن ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ آخری زمانے میں مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا خواب ایسی واضح شکل میں ہوگا کہ وہ کسی حجت کا یعنی کسی دلیل کا محتاج نہیں ہوگا، یعنی اس میں سب کچھ سمجھ آ رہا ہوگا اور اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو یہ خواب سچا ہوگا اور جھوٹ سے بالکل خالی ہوگا۔
یعنی کہ یہ بالکل جو کام ہونا ہے اس کے عین مطابق ہوگا۔ اس کے برعکس کچھ اور خواب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی تعبیر جو ہے وہ مخفی ہوتی ہے، یعنی کہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور تعبیر بتانے والا اس کی تعبیر بتاتا تو ہے لیکن وہ واقعہ نہیں ہوتی۔ اس لیے ایسا جو خواب ہوتا ہے نا وہ جھوٹا ہوتا ہے، سچا نہیں ہوتا۔ اب یہ بات کہ اس کو آخری زمانے کے ساتھ خاص کیا گیا ہے کہ آخری زمانے کے اندر ایسا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں مومن جو ہے اجنبی ہوگا، کوئی کوئی مومن ہوگا۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ اسلام اجنبیت میں ہی شروع ہوا اور آخری زمانے میں بھی یہ غریب اور ناموس ہو جائے گا۔ غریب بھی اجنبی کو کہتے ہیں، اور مانوس جو ہیں جسے لوگ جانتے نہ ہوں۔ یعنی کہ جب اسلام شروع ہوا تب بھی ایسا ہی تھا کہ بہت کم لوگ اس کو جانتے تھے، اجنبی تھا، اور جب اسلام ختم ہوگا تب بھی ایسا ہی ہوگا۔ ان حالات میں مومن کے مؤنث اور جو ہے غم خوار بہت ہی کم لوگ ہو جائیں گے، یعنی کہ لوگ بہت کم ہوں گے جو مومن سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس خواب کو، اس کو سچے خواب سے عزت عطا فرمائے گا، یعنی کہ اس کی جو حوصلہ افزائی ہے وہ خواب کے ذریعے سے کی جائے گی، جو اسے حق بات پر ثابت قدم رکھے گا اور اس کے لیے خوشخبری کا باعث بنے گا۔ اب مومن کے سچے والے جو خواب والے زمانے کی جو اس کے بارے میں دو احتمال ہیں۔ احتمال کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں یہ ہونا کہ شاید یہ ہو سکتا ہے، شاید وہ ہو سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر کیا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہوگا جب علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، فتنے اور لڑائیاں اس قدر ہوں گی کہ جس کی وجہ سے شریعت کے علامات جو ہیں وہ غائب ہو جائیں گی، اور اس وقت مومن لوگوں کے درمیان بالکل ایک نامانوس اجنبی شخص کی طرح ہوگا۔ اور اس مشکل ترین صورتحال میں اللہ تعالیٰ سچے خوابوں کے ذریعے مومن کی مدد کرے گا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو یہ جو واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گے، کیونکہ ان کے نزول کا زمانہ امت میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بہترین زمانہ ہوگا، یعنی قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اقوال و احوال کے اعتبار سے، یعنی کہ باتوں کے اعتبار سے اور جو حالات چل رہے ہوں گے ان کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچا زمانہ ہوگا، اور اس زمانے میں مومن کا خواب کم ہی جھوٹا ہوگا۔ اس کے بعد نشانی نمبر 72 ہے کہ جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی۔ جھوٹ جو ہے ایک یہ بہت بری عادت ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ ہی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگوں میں جھوٹ پھیل جائے گا، انسان اپنی باتوں میں جھوٹ سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور جھوٹی خبریں لوگوں تک پہنچانے میں بھی کسی قسم کی کوئی تحقیق نہیں کرے گا۔ اس میں جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے دجال اور کذاب ظاہر ہوں گے، یعنی کہ بہت جھوٹ بولنے والے ہوں گے، وہ جو تم سے ایسی احادیث بیان کریں گے جنہیں نہ تم نے کبھی سنا ہوگا، نہ تمہارے آباء و اجداد ان سے واقف ہوں گے۔ تم ان سے بچ کر رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں یا فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ حضرت جابر سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کچھ جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے، ان سے بچ کر رہنا۔ اب موجودہ زمانے میں جھوٹ سے بچنا اور جھوٹی خبروں اور عجیب و غریب قصوں سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر سنی سنائی بات کی تصدیق اور اسے آگے پہنچانے سے منع فرمایا ہے۔ تو اب یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی ایسی خبر پہنچے، ہم پہلے کیا کریں کہ اس کی پوری طرح تحقیق کریں، پھر اس کو آگے شیئر کریں، تاکہ ہمارا شمار بھی جھوٹے لوگوں میں نہ ہو اور ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو آج آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں واٹس ایپ پر موصول ہوتی ہیں، تو کہ اگر ان کو شیئر نہ کیا تو آپ کا یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا، اگر اس کو شیئر کریں گے تو آپ کو یہ خوشخبری ملے گی۔ اور ان باتوں کا دین سے، دین اسلام سے بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی ہوتی ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کی ہوتی ہیں، تو پہلے پوری تحقیق کیا کریں کہ کیا حدیث کا ریفرنس اس کے نیچے ہے۔ اگر حدیث کا ریفرنس نیچے ہے تو اس ریفرنس کی پھر تحقیق کریں کہ آیا اس نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، پھر اس کو آگے آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد نشانی نمبر 73 ہے کہ زلزلوں کی کثرت۔ قیامت سے پہلے زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی اور بڑے وسیع علاقے میں بڑے تسلسل کے ساتھ زلزلے آئیں گے، اور یہ زلزلے امت کے لیے یا تو رحمت اور گناہوں کا کفارہ ہوں گے، کیونکہ مومن کو کوئی بھی تکلیف ہو اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر رحم کیا گیا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی عذاب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا عذاب دنیا میں ہی قتل، زلزلوں اور فتنوں کی صورت میں مقرر کر دیا ہے۔ یعنی کہ اگر انہوں نے ان میں صبر کیا اور اللہ کے احکامات کے مطابق ان حالات کا سامنا کیا تو پھر ان کے لیے وہ کفارہ بن جائیں گے اور آخرت میں ان کو ان کی سزا نہیں ملے گی۔ اب یا تو یہ زلزلے لوگوں کے لیے سزا ہوتے ہیں یا پھر ان کے لیے رحمت ہوتے ہیں۔ جہاں فتنہ فساد زیادہ ہوگا وہاں ظاہر ہے یہ بطور سزا بھیجے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے گا اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ابن حوالہ جب تم دیکھو کہ خلافت ارض مقدس یعنی سرزمین شام میں منتقل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ زلزلوں، مصیبتوں اور بڑی بڑی مصیبتوں کا دور آ گیا ہے۔ اس وقت قیامت جو ہے لوگوں کے اس قدر نزدیک ہوگی جس قدر میرا یہ ہاتھ تمہارے سر کے قریب ہے۔ اس کے بعد نشانی نمبر 74 ہے کہ لوگوں کا ایک دوسرے سے ناواقف ہونا۔ جب فتنے اور مصیبتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی تو لوگوں کے آپس کے تعلقات کمزور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ نوبت قطع تعلقی اور اجنبیت تک پہنچ جائے گی۔ ایسی صورتحال میں کیا ہوگا کہ صرف انہی کی واقفیت ہوگی جو دنیاوی مصلحت کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہوں گے۔ اس کے بارے میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا کہ قیامت کب واقع ہوگی تو آپ نے فرمایا، اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے اور وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ البتہ میں تمہیں علامات قیامت کے بارے میں اور اس سے پہلے پیش آنے والے حالات کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ قیامت سے پہلے فتنہ اور حرج ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ فتنہ تو ہم جانتے ہیں، تو یہ حرج کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے قتل و خون ریزی۔ قیامت کے قریب لوگوں کے درمیان اجنبیت ڈال دی جائے گی، کوئی کم ہی کسی کو جانتا ہوگا۔ تو آج اگر آپ دیکھیں کہ آج ایسا ہی ہے، ساتھ والے گھر میں رہتے ہوئے ہمسایوں کا ہی پتہ نہیں ہوتا، یعنی کہ ہم قیامت کے بہت قریب ہیں۔ ہم ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں کہ جو بالکل قیامت کے قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں اسلام پر زندگیاں نصیب فرمائے اور اسلام والی موت نصیب فرمائے۔ اب یہ حدیث آج کے لوگوں کے حالات و واقعات پر ہے۔ اس کے بعد ہے نشانی نمبر 75 اور 76 کہ عورتوں کی کثرت ہوگی اور مردوں کی قلت ہوگی۔ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ آخری زمانے میں عورتوں کی تعداد زیادہ اور مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، اہل علم کا کہنا ہے کہ اس زمانے میں عورتوں کی کثرت کا سبب وہ فتنے اور لڑائیاں ہوں گی جن میں مرد بڑی تعداد میں قتل ہو جائیں گے اور عورتیں جو ہیں وہ بچ جائیں گی، اس لیے کہ لڑائی کرنا عورتوں کا کام تو نہیں ہوتا بلکہ مرد ہی اس میں زیادہ کام آتے ہیں۔ دوسرا قول اس کا یہ ہے کہ فتوحات کی کثرت کی وجہ سے لونڈیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا اور ایک مرد کئی لونڈیوں کو اپنے قبضے میں لے لے گا۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں،
بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت کسی ظاہری سبب سے نہیں ہوگی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور حکمت کا تقاضا ہوگا کہ آخری زمانے میں لڑکے کم پیدا ہوں گے اور لڑکیاں زیادہ پیدا ہوں گی۔ اس کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، زنا کی کثرت ہوگی، شراب پی جائے گی، مرد چلے جائیں گے اور عورتیں جو ہیں وہ باقی رہ جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ان میں صرف ایک مرد ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یہ الفاظ اس طرح ہے کہ زنا عام ہوگا، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی۔ تو اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو لڑکے بہت کم اور لڑکیاں جو ہیں دیکھیں بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں، اور یہ نشانی بھی بڑی تیزی سے رونما ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہے نشانی نمبر 77 کہ فحاشی و عریانی کا ظہور اور اس کا اعلانیہ ارتکاب، یعنی کہ فحاشی و عریان کا ظہور ہوگا اور اس کا اعلانیہ ارتکاب کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے میں جہاں برائیوں کی کثرت اور شہوتوں کے انتشار یعنی پھیلنے کی پیشین گوئی کی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ زنا بہت پھیل جائے گا اور نوبت یہاں تک آ پہنچے گی کہ ایک شخص راستے میں سب کے سامنے کسی عورت سے زنا کرے گا۔ تو یہ دو نشانیاں ہیں، ایک تو یہ کہ زنا عام ہو جائے گا اور ہر طرف پھیل جائے گا، دوسری یہ کہ زنا جو ہے علی الاعلان کیا جائے گا اور اسے دوسروں سے چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ زمین پر کوئی بھی ایسا شخص نہیں رہے گا جس کو اللہ کی ضرورت ہو۔ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ دن کی روشنی میں علی الاعلان راستے کے عین بیچ میں ایک عورت سے زنا کیا جائے گا اور کوئی شخص اس پر اعتراض نہیں کرے گا اور نہ اسے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اس دن معاشرے کا بہترین شخص وہ ہوگا جو اس زانی مرد سے کہے گا تم نے اسے راستے سے تھوڑا ہٹا ہی لیا ہوتا۔ تو یہ بات کہنے والے کی اس دور میں وہی حیثیت ہوگی جو آج تمہارے درمیان ابو بکر اور عمر کی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بالکل یہ سب ثابت ہو رہا ہے، جیسے ہم نے کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا۔ تو اسی طرح زنا کی جو شروعات ہیں اور ٹک ٹاک آپ دیکھیں بالکل اعلانیہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس حدیث کی تائید اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، زنا عام ہو جائے گا اور شراب پی جائے گی۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ اس طرح سے ہیں کہ زنا عام ہو جائے گا، مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں علامتیں ہمارے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ مومن مردوں اور خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کی حفاظت کریں، نگاہیں نیچی رکھیں، اہل فسق و فجور سے بچ کر رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت عصمت و پاک دامنی کی دعا مانگتے رہیں۔ اس کے بعد نشانی نمبر 78 ہے 78 کہ قراءت قرآن مجید پر اجرت لینا۔ قرآن مجید کی تلاوت و قراءت یہ عبادت اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ عبادت دنیا طلبی کے لیے نہ کی جائے، بلکہ یہ خالصتاً اخروی کامیابی اور اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ایسی بھی ہوگی کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو تعزیت کی مجالس اور تقریبات میں قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں تلاوت محض اس لیے کریں گے کہ اس پر مال حاصل کر سکیں۔ اس سے مراد وہ اجرت نہیں ہے جو قرآن پاک پڑھنے پر لی جاتی ہے، یعنی کوئی قرآن پاک کی کلاس لیتا ہے اس پر کوئی فیس وغیرہ لیتے ہیں، تو یہ اجرت جو ہے یہ اس میں نہیں آتی۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جو قرآن پڑھائے اور اس پر اجرت لے یہ دنیا کی سب سے عظیم ترین اجرت ہے جو وصول کی جاتی ہے۔
تو یہ مراد وہ والی اجرت ہے جو تعزیت کی مجالس اور تقریبات میں قرآن مجید کی خوبصورت آواز میں تلاوت کے لیے دی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو کچھ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، تو جب وہ تلاوت کر چکا تو ان سے پیسے مانگنے لگا۔ تو حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سنا کہ جو قرآن کی تلاوت کرے اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجات طلب کرے۔ ایک ایسی قوم بھی آنے والی ہے جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے سوال کرے گی۔ اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ ہم میں کچھ بدو اور کچھ اجمی لوگ بھی تھے، یعنی کچھ عربی تھے اور کچھ دیہاتی لوگ بھی تھے۔ تو ہماری قرات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑھو، تم سب سے اچھی تلاوت کرتے ہو۔ ان قریب کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی وہ ریاکاری اور شہرت کے لیے قرات کے عمل میں مبالغے سے کام لیں گے اور پرتکلف قرات کریں گے، اور وہ اس کے ذریعے فوری دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہیں گے اور اخروی اجر و ثواب کے وہ خواہش مند نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ قرآن کا معاوضہ فوری لینا چاہیں گے اور آخرت تک کا صبر اس کا انتظار بھی نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سب باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔